السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم جس فصل پہ بات کر رہے تھے وہ نفس کے باطنی رحمانی اور شیطانی لشکروں کی نزاع، اس کا بقیہ حصہ آج بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید اخبار ہیں انبیاء اولیاء میں جس جنت و دوزخ کا وصف بیان کیا گیا ہے، غالباً وہ اعمال کی جنت و دوزخ ہے، یعنی اس کو اچھے اور برے عمل کی جزا کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اخلاق کے جنت و دوزخ کی طرف بھی مخفی اشارہ کیا گیا ہے، اور اخلاق کے جنت و دوزخ کی اہمیت زیادہ ہے، اور کبھی بہشت لقاء اور دوزخ فراق کی طرف اشارہ کیا گیا جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہ سب باتیں در پردہ ہیں اور صرف اہل کے لیے ہیں۔ ہم اور تم اس کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ خداوند عالم نے فرمایا ہے اور اس کے اولیاء نے کہا ہے، ہم کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ اجمالی ایمان بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ بے جا انکار، بغیر جانے اور بغیر سمجھے بوجھے بے موقع تردید بھی شاید ہمارے لیے کبھی بہت زیادہ ضرر رسا ہو۔ اس دنیا میں ان نقصانات و ضرر کی طرف توجہ و التفات نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ دنیا اس کے لیے ہے۔ مثلاً اگر تم سنو کہ فلاں حکیم یا فلاں مرتاس یا فلاں عارف نے کوئی بات کہی ہے اور وہ تمہارے ذوق و سلیقے کے مطابق نہیں ہے، اور تمہارا مزاج اس کو گوارا نہیں کرتا، تو اسے سنتے ہی نہ تو اس کو خیالی باتیں سمجھو اور نہ عمل پہ باطل کرو۔ ہو سکتا ہے وہ بات کتاب و سنت عقل کی بنیاد پر کہی گئی ہو، اور تمہاری اطلاع میں وہ بات آ نہ سکی ہو۔ مثلاً ایک فقیہ اودیات کے بارے میں ایک فتویٰ دیتا ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا ہے، اب تم اس کا مدرک رکھ کے دیکھے بغیر اس کو رد کر دو، یا ایک شخص سالک اللہ یا عارف باللہ معارف الہیہ کے سلسلے میں کوئی بات کہے، یا بہشت دوزخ کے بارے میں کوئی بات کہے، اور تم مدرک کو دیکھے بغیر اس کی بات کو رد کر دو، تو یہ رد کرنا یا توہین کرنا یا کسی کی شان میں جسارت کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ تردید کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچو کہ وہ شخص اس وادی کا شہسوار ہے اور اس فن کا ماہر ہے، ممکن ہے اس کے پاس کتاب خدا یا اخبار ائمہ ابدا سے ایک مدرک ہو جس کی اطلاع تم کو نہ ہو۔ ایسی صورت میں تم نے بغیر کسی معقول عذر کے خدا اور رسول کی تردید کر دی، اور یہ کہہ دینا کہ میرے ذوق کے اعتبار سے وہ بات درست نہیں تھی، یا میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، یا اہل منبر میں نے اس کے برخلاف سنا تھا، ظاہر ہے کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے مقصد سے دور نہ ہو جائیں۔ بہشت اخلاق و ملکات کے بارے میں اولیاء نے جو کچھ کہا ہے، اور اخلاق درکات جہنم کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ ایسی عظیم مصیبت ہے جس کی ہم کو سننے کی بھی تاب و توا نہیں ہے۔ پس اے عزیز فکر کرو، کوئی چارہ جوئی کرو، اپنے لیے کوئی چھٹکارے کا ذریعہ اور نجات کا راستہ تلاش کرو۔ ارحم الراحمین خدا کی پناہ حاصل کرو، رات کی تاریکیوں میں تذرہ و زاری کے ساتھ اس ذات مقدس یکتا و بحمدہ سے منت سماجت کرو کہ اس جہاد نفس میں تمہاری مدد کرے تاکہ انشاءاللہ تم کو غلبہ حاصل اور تمہارے وجود کی مملکت رحمانی ہو جائے۔ شیطانی فوج کو وہاں سے بھگاؤ، منزل دل کو اس کے مالک کے حوالے کرو تاکہ خداوند عالم تم کو سعادت، مسرت، رحمت عطا کرے۔ تم نے جنت و حور و قصور کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، وہ اس سعادت و رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہی خدا کی علامت ناہی سلطنت ہے جس کی خبر ملت بیضا کے منتقل اولیاء نے دی ہے۔ یہ سلطنت ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں نے کسی کان نے سنا ہے